میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہندوستان میں جو واقعہ ہوا، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو ایک پہلگام میں واقع ہوا، اس واقعے کے بعد جو ڈیولپنگ صورتحال ہے ہندوستان کی سیکورٹی کمیٹی نے ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے میجرز لیے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس پورے واقعے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک جو نیریٹو ہے، جو ٹانٹ ہے ہندوستان کی طرف سے، جو اس سے پہلے آپ 70 سالوں میں انڈیا کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ دوسرا سیکنڈ نہیں لگتا، اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اس واقعے کی بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ پہلگام جو ہے یہ بارڈر ایریا سے 400 کلومیٹر اندر ہے، یعنی اتنا کوئی نیئر ٹو بارڈر ایریا نہیں ہے، بلکہ ایک انٹیریئر کا علاقہ ہے جہاں پہ، اور یہ جگہ بھی بڑی خوبصورت اور جسے کہتے ہیں ٹورسٹ اٹریکشن کی جگہ ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ جو کمیونیکیشن ویز ہیں، سڑک نہیں ہے بلکہ آپ پیدل جا سکتے ہیں، یا پھر آپ گدا گاڑی یا گھوڑا یا اس طرح کی چیزیں لے کے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور بڑا ہی اٹریکٹیو ٹورسٹ پلیس ہے جہاں پہ بہت سارے جو ہے ٹورسٹ ایوری ایئر وہاں پہ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، آپ کو یہ باتیں تھوڑی سی اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آرٹیکل 370 کے بعد اور 35A کی ایبریگیشن کے بعد 2.5 سال وہاں پہ گورنر راج تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن کا جو موٹو ہے اس موٹو کو بھی دیکھ لیں کہ الیکشن صرف اس بیس پہ لڑا جاتا ہے کہ ہم نے یہ 370 اور 35A کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ جنرلی ساری کشمیر کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں لداخ کے اندر جو پنڈت تھے انہوں نے بھی اس آرٹیکل کے خلاف گفتگو کی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کا جو کنسپٹ ہے، ریاست کی انڈیپینڈنس جو ہے، ریاست کے وسائل ریاست میں، ریاست کی زمین ریاست کی بجلی ریاست کی، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ الیکشن بھی لڑا۔ اور الیکشن لڑنے کے بعد فاروق عمر عبداللہ نے جو سی ایم ہے اس وقت، انہوں نے پہلی تقریر جو کی وہ یہی کی کہ ہم آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کریں گے، اور اس کی قرارداد بھی پاس کی۔ یہ ہے وہاں کا انٹرنل مسئلہ، اور اس کے خلاف جو ہے لوگوں کا ایک غم و غصہ جو ہے وہ وہاں پہ پچھلے 2-2.5 سال سے پیدا ہے۔ اور دوسری ایک تو ہسٹری یہ ہے، یہ 5 اگست کے بعد ہے، اور دوسری ہسٹری ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے ہے، جس میں جنگیں بھی لڑی گئی۔ 1988 کی آپ نے مائیگریشن بھی دیکھی، اسی طرح سے مختلف واقعات ہیں جہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگیں لڑی گئی، اور اس کشمیر کے لوگوں نے لاکھوں قربانی دی، اور وہ قربانی دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہندوستان کا تسلط جو ہے وہ وہاں پہ برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ جو حملہ آور تھے، جو TRF والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ وہاں پہ جو جن لوگوں کو مارا گیا ان کی پہلے ایتھنکسٹی کے بارے میں پوچھا گیا، ان کے ریلیجن کے بارے میں پوچھا گیا، جس طرح سے رپورٹڈ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہندو ہو، پوچھ کے پھر ان کو گولی ماری گئی اور 28 لوگوں کو مارا گیا، جس طرح رپورٹڈ ہے۔ آپ CNN میں دیکھیں، نیو یارک ٹائم میں دیکھیں تو ان جگہوں پہ یہ بات رپورٹڈ ہے۔ اب یہ تو ایک تو اس ایکٹ کو اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ کسی جگہ پہ جسٹیفائڈ ایکٹ نہیں ہے کہ انوسنٹ لوگوں کو اس طرح سے مارا جائے، یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا بائسیکٹ پولیٹیکل اور دوسرے معاملات میں اس کو دیکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ مارنے والے، انہوں نے وردی جو ہے انڈین سیکورٹی ایجنسیز کی پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو میسج دیا، جو وکٹمز کے ساتھ لوگ ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ آپ جا کے یہاں پہ جو اللیگل لوگوں کو بسا رہے ہیں، جو 80,000 سے زیادہ آپ نے انڈینز کو یہاں پہ بسایا ہے، اس کے خلاف جو ہے یہ پروٹیسٹ ہے۔ اب یہ جو ایشو ہے، یہ ایشو کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ایشو ان لوگوں نے اپنے الیکشن میں بھی بتایا، ان لوگوں نے پروٹیسٹ 5 اگست کے بعد پروٹیسٹ میں بھی بتایا، اور ان لوگوں کی یہ وہاں پہ جو لوکل کشمیری ہیں ان کی جسے آپ کہتے ہیں انڈیجنس جو فائٹ ہے وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خلاف ہیں، اللیگل آکوپیشن کے خلاف ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کو بسایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں، ریاست کا جب تک مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا۔ اب ہندوستان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے پلوامہ کے اندر ایک واقعہ دیکھا، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے پلوامہ میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے 5 منٹ کے بعد ہندوستان نے یہ لگا دیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ اس کے بعد اڑی کے اندر واقعہ ہوا، 5 منٹ بعد انہوں نے رانٹنگ شروع کر دی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔
اسی طرح سے ممبئی اٹیکس جو ہوئے، رانٹنگ شروع کر دی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. تو پھر یہ ہندوستان کی عوام پوچھتی کیوں نہیں ہے اپنی ایجنسی سے اور اتنی بڑی فورس سے اور اتنا پیسہ جو ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ ممبئی میں بھی ہوئی، آپ کی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ پلوامہ میں بھی ہوئی، آپ کی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ اڑی میں بھی ہوئی، اور آپ کی انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ پہلگام میں بھی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو ریاست ہے، جو اپنے لوگ ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سارے انسیڈنٹ جب بھی ہوئے، ان انسیڈنٹ میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل جو لوگ تھے ان کا امپورٹنٹ دورہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلنٹن کے دور میں بھی اس طرح کیا گیا، کلنٹن کے دورے کے دوران اس طرح کی ایک انسیڈنٹ ہوا. یعنی یہ جو انسائیڈ جاب جو ہے، اب ہندوستان کو اس سے کیا فائدہ ہے اور ہندوستان یہ کیوں کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. دیکھیں ہندوستان نے یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے، اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ہندوستان یہ کام اپنے خود کراتا ہے، جو لگتا یہ ہے کہ وہ انسائیڈ جاب بھی ہو سکتی ہے. اگر انسائیڈ نہ ہو تو انڈیجنس ہو سکتی ہے. دو طریقے ہیں. پاکستان کا اس میں دور دور تک کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پاکستان اس وقت، اچھا وہ ایک آرمی چیف صاحب کی گفتگو جو ہے وہ لیتے ہیں جو انہوں نے تقریر کی. اب اس تقریر کو یہ پاکستان کی اس وقت جو ایشوز ہیں نا، وہ اپنے لوکل ایشوز ہیں. پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر پورے شواہد موجود ہے. کلبھوشن یادو کے علاوہ ابھی بھی کوئی نئی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور یہ شواہد موجود ہے کہ ہندوستان کس طریقے سے افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے، ایران کے اندر انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی پورے شواہد موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک پوری پوڈ کاسٹ کا ہندوستان کے اندر ایک رانٹنگ شروع ہوئی پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کتنا امپورٹنٹ ہے، بلوچستان میں BLA کتنی پاکستان فورسز کا نقصان کر رہی ہے. یہ ساری ایک انہوں نے ایک آرگومنٹ بنانے کی کوشش کی، ڈیولپنگ سٹوریز بنائی، اور ایک پوری یعنی مائنڈ میکنگ اور اپنا لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور اوپینین میکنگ کی کوشش کر رہے ہیں. بڑے بڑے ان کے جو پوڈ کاسٹیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بلوچستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان آرمی پاکستان کی لوکل ایشو کو وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ کوئی بلوچستان کی عوام کے کوئی بہت بڑی خیر خواہ ہے. تو وہاں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا انٹرسٹ بلوچستان میں کیا ہے. 71 میں آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان توڑ کے رکھ دیا. تو یہ ساری ہسٹری ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی رانٹنگ نہیں کی جس طرح سے ہندوستان کرتا ہے کہ ہر بات کے اوپر یہ ساری بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں دو امپورٹنٹ چیز، سعودی عرب کا دورہ اور امریکن پریزیڈنٹ کا دورہ. اس دورے کے دوران یہ واقعہ کرانا بیسکلی کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سیل کرنا ہوتا ہے. ہر جگہ پہ ان کی فارن پالیسی میں نمبر 1 نقطہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، پاکستان کی لان تان کرنا، پاکستان کے حوالے سے بیڈ نیمنگ کرنا، یہ ہندوستان کا ایک طرح ہے. اور یہ آپ جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بارے میں علم ہے کہ یہ ہندوستان کی ایک پوری کنٹینیوس ایفرٹ ہوتی ہے. 65 سے لے کے ابھی تک، ایون کہ 1947 سے لے کے ابھی تک، وہ بار بار ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ والا ٹاپک جو ہے اس کو سیل کر کے ایک اٹینشن گریب کریں، اور انٹرنیشنلی لوگوں کو بھی اس طرح کی انسائٹ جاب کر کے ہم اپنا پوائنٹ جو ہے اس کو سکیور کریں. یہ ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے. اور یہ میننگ فل اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ابھی جو نئی وار شروع ہوئی ہے نا، اس وار کے اندر ٹیرف وار، واٹر وار اور اس طرح کی بات، دوسرے ملکوں کو پریشان کرنے کے لیے اگر کہیں کسی ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ کسی جگہ پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کو اوپر نیچے کیا جائے، شکل کیا جائے، توڑنے کی کوشش کی جائے، یہ ایک نئی ڈپلومیسی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس سارے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پہلا کام کیا کریں. دیکھیں جو جنگ ہے نا، اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ جنگ کوئی لمبی چوڑی جنگ نہیں ہوگی. یہ جنگ جو ہے یہ کوئی میزائلوں کی جنگ نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں دونوں ملک جو ہے وہ اٹامک پاور ہے. یہ 15-20 منٹ کی گیم ہے ساری، اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا انسانیت کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. یہ ہندوستان کو بھی پتہ ہے اور یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے. اب یہ جو جنگ ہے ہندوستان، یہ جس طرح سے ان کے میڈیا کے اندر وار ہو رہی ہے، جی ہم نے بارڈر فورسز کو یہ کر دیا، ہم پاکستان کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مطلب اپنے آپ کو یہ اسرائیل دیکھتے ہیں اور پاکستان کو یہ کوئی غزہ سمجھتے ہیں. پاکستان اور غزہ بالکل میچ نہیں کرتے. پاکستان آپ کے لیے انتہائی، جتنے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سے ڈبل آپ کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کے لیے
ہندوستان کی سرزمین جو ہے، پاکستان کے ہر ہتھیار کے اوپر جو ڈائریکشن ہے وہ ہندوستان کی سرزمین کی ہے، پاکستان کا کوئی اور دشمن نہیں ہے، نہ کسی اور کو مائنڈ میں رکھ کے یہ سارے پاکستان نے پریپریشن کی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ یہ سارا کام کرتے ہیں تو اس کے پریکاشنز، اس کے معاملات، اس کے جو آؤٹ کمز ہیں، اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہندوستان کے لوگوں کو بھی علم ہوگا، اور ہندوستان کے جو تھنک ٹینک ہے ان کو بھی علم ہوگا۔ اور یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جس طرح میڈیا کے اندر کچھ چند صحافی اور چند میڈیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا کہ ہم نے سٹرائک کی، سرجیکل سٹرائک کی بالا کوٹ کے اندر۔ بھئی بالا کوٹ میں 2 درختوں کو سٹرائک کے بعد دنیا نے دیکھا کہ آپ کا ہیلی کاپٹر کس نے گرایا، آپ کا جہاز کہاں گرا، دنیا نے دیکھا کہ جناب ابھینندن کہاں پکڑا گیا۔ تو یہ تو ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہے نا، یہ کوشچن آپ لوگ نہیں کرتے۔ آپ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ پلوامہ کے پیچھے کون تھا، اڑی کے پیچھے کون تھا، آپ لوگ یہ پوچھتے نہیں۔ آپ ان کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری آپ لشکر طیبہ، ایک پرانی ایک آپ کی ایک ٹیپ ہے وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی حافظ سعید جو ہے نا وہ بس سارے کام کے پیچھے ہے، لشکر طیبہ 2-4 نام آپ کو یاد ہیں، بس انہی کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں اور اپنے میڈیا اٹینشن اور TRP کی گیم میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوا اٹیک وہاں پہ بلوچستان میں، ایک بالکل ویران علاقے میں جا کے ایک اٹیک ہوتا ہے، انوسنٹ لوگوں کے اوپر ساری ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے کسی جگہ پہ ایک دم الزام بازی نہیں کی، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انوالومنٹ آپ کی کس طرح، اسپانسرنگ کیا ہے، لوگوں کے جو وہاں پہ جو سیپریسٹ گروپ ہے ان کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں، سب کو پتہ۔ اور آپ اپنے میڈیا کے اندر جو گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کام کرتے ہیں کہ ہر چیز کا الزام پاکستان کو لگا دیتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بہت ہے آسان ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا سندھ طاس معاہدے کی آپ نے بات کی کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو نئی آج کل کی ڈپلومیٹک پالیسی ہے نا، سندھ طاس ایک دریا، آپ کو پتہ ہے 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، جو آپ کا دریائے جہلم ہے، دریائے سندھ اور دریائے راوی، کہ اس کا پانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس جائے گا، اور اس پانی کے اوپر ہندوستان جو ہے نہ کوئی ڈیم بنا سکتا ہے، رن آف دا ریور اگر وہ کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، 20% پانی یہ یوز کر سکتا ہے۔ باقی جو 3 دریا ہیں، ستلج، بیاس اور جو دوسرا دریا ہے، 3 دریا وہ ہندوستان استعمال کرے گا اس کا پانی۔ اور یہ دریا بیسکلی چائنا سے نکل کے آتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا چائنا کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ مطلب آپ اگر یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری کو ختم کرتے ہیں اور یہ وائلیٹ کرتے ہیں، اور جس کا ضامن ورلڈ بینک ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کل آپ کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ سوچیں۔ پھر سمندری راستوں کو بھی دیکھ لیں کہ سمندر جو ہے پہلے کون سا ملک آتا ہے سمندری راستے میں، اور اس کے بعد جو ٹریڈ ہوتی ہے تھرو کس چینل ہوتی ہے، سمندر میں کہاں سے گزر کے ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس کا علم ہے۔ اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، پاکستان جس جگہ پہ واقع ہے اس کی بڑی ورتھ ہے، اس کی بڑی ورتھ ہے، اور اس ورتھ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ایون کہ ہندوستان خود نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے اسٹریٹجسٹ لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ہندوستان کے لیے۔ پھر ہندوستان اپنے نیبرز کی صورتحال دیکھ لے، بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لے، نیپال کی صورتحال دیکھ لے، اپنے ارد گرد چائنا کے حوالے سے سوچ لے۔ یہ جو آج آپ کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ پاکستان اور ہندوستان، آپ بات کریں نا ایک دفعہ چائنا، آپ کشمیر کی پوری بات کریں نا، کشمیر کا ایک حصہ تو چائنا کے پاس بھی ہے، تو کبھی آپ کی بات وہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہندوستان کی ایک گیم ہی ہے۔ اس میں سے میں پریکٹیکلی کوئی اتنی بڑی ایسکیلیشن ہندوستان نہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ پاکستان از ہیئر ٹو سروائیو۔ ہندوستان اور پاکستان کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اس جنگی جنون سے نکل کے دونوں ملکوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔